السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، اس سے قبل حصول برکت کے اسباب اور وسائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ کچھ چیزیں اور باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کر کے ہم برکت والی چیزوں کا اختتام انشاءاللہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے برکت مسلمان حاصل کرتا ہے، پاتا ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز جو آپ نے بیان کی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت رکھا ہے، وہ زمزم کا پانی ہے۔ زمزم کا پانی روئے زمین پر جتنے پانی کے اقسام یا جتنے بھی پانی پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، کہ روئے زمین پر جتنا بھی پانی پایا جاتا ہے، اس میں سب سے بہترین، سب سے اچھا اگر کوئی پانی پایا جاتا ہے تو وہ زمزم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں برکت رکھا ہے، خیر رکھا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو جسم پر بسا اوقات ملا کرتے تھے، استعمال کیا کرتے تھے، سر پہ استعمال کرتے، جسم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی کہا، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ آدمی زمزم کا پانی جس نیت اور ارادے سے پیتا ہے، اللہ اس کی نیت کو، اس کے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی دعا مانگتا ہے، زمزم کا پانی پینے سے پہلے کوئی ارادہ کرتا ہے، کوئی نیک خواہش، تمنا دل میں ہوتی ہے اور رب سے امید لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام کو، نیک ارادے کو پورا کر دے، اور اس ارادے سے زمزم کا پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک ارادے کو پورا کر دیتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو زمزم کا پانی شفا حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہت ساری بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اطباء سے مایوس ہونے کے بعد جب مکہ آیا تو میں نے زمزم کے پانی سے اپنی بیماری کا علاج کیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے مجھے شفا عطا کر دیا، بیماری دور کر دیا۔ تو میرے محترم مسلمان دوستو، سلف کے تجارب بھی ہے کہ زمزم کا پانی انہوں نے استعمال کیا، پیا، اور جس ارادے سے پیا اللہ نے ان کے اس ارادے کی تکمیل کی۔ بعض سلف نے زمزم کا پانی استعمال کیا اس ارادے سے تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی سکے، اور بعض نے اس ارادے سے پیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب آسان کر دے اور پل صراط کا عبور اس کے لیے آسان ہو جائے، اور بعض اس ارادے سے
زمزم کا پانی پیا کہ بلا حساب بلا عذاب اللہ اس کو جنت عطا کرتے. اور بہت سارے لوگوں نے زمزم کا پانی اس ارادے سے پیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فلاح عالم کی طرح بنا دے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان کے اپنے سیرت میں یہ واقعہ منقول ہے کہ انہوں نے امام ذہبی کی سیرت پڑھی تھی. بڑے محدث تھے، بڑے عالم، بڑے امام تھے اور ان کے علم سے متاثر تھے. تو انہوں نے زمزم کا پانی اس ارادے سے پیا کہ اللہ مجھے فلاح عالم کی طرح علم عطا کرے، میں فلاح کی طرح بن جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کی تکمیل کیا اور اللہ نے ان کے جیسا ان کو علم عطا کیا. تو جس ارادے سے، جس تمنا اور نیک ارادے کو لے کر آدمی زمزم کا پانی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی تکمیل کرتا ہے اور برکت عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، خیر رکھا ہے، اس میں سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے آسمان سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے تعلق سے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا ہے، مبارک پانی نازل کیا ہے. بارش کا پانی جب نازل ہوتا اترتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے سے چادر ہٹا دیتے اور بارش کے پانی کو اپنے کندھے پر لیا کرتے. صحابہ نے جب نبی علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا اس سلسلے میں کہ جب بھی بارش کا پانی نازل ہوتا ہے اترتا ہے تو آپ اپنے کندھے سے چادر کو ہٹا دیتے ہیں اور بارش کے پانی کو اپنے جسم پر لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا فَإِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ کہ یہ پانی ابھی اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، رب کے پاس سے نازل ہو رہا ہے اور میں اس کو اپنے جسم پر لینا چاہتا ہوں. تو بارش کا پانی اللہ تعالیٰ نے پاک بابرکت پانی بنا کر نازل کیا ہے، اتارا ہے. تو اس پانی میں بھی برکت کے حصول کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ رکھا ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، خیر رکھا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے ایک سوال پوچھا کہ کیا تم میں کا کوئی بتا سکتا ہے ایسے درخت کے بارے میں کہ جس کی برکت مسلمان کے برکت کی مانند ہے. جیسے مسلمان بابرکت ہوتا ہے، مسلمان میں خیر ہوتا ہے، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت میں برکت رکھی ہے. تو جس طریقے سے مومن میں خیر اور برکت ہوتی ہے ویسے ہی درخت میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو کیا اس درخت کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ سوچنے لگے اور فکر کرنے لگے کہ وہ درخت کون سا ہو سکتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آئی، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا ہے. لیکن میں مجلس میں دیکھتا ہوں، نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق اور کبار صحابہ نظر آتے ہیں اور میں مجلس میں سب سے چھوٹا تھا، کم عمر تھا. جب سارے صحابہ کو میں نے خاموش دیکھا تو بات کرنے کی میرے اندر ہمت پیدا نہیں ہوئی، تو میں بھی خاموش رہ گیا. حالانکہ دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام صحابہ کو خاموش دیکھ کر آپ نے اخیر میں جواب دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کی برکت، جس کا خیر مسلمان کی مانند ہے، مومن کی طرح ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا. صحابی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے دل میں یہ جواب آیا تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا. بزرگوں کا خیال کر کے خاموشی میں نے اختیار کی.
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، اتنے اونٹ پانے سے زیادہ، اتنے اونٹ حاصل کرنے سے زیادہ میں تمہارے جواب سے خوش ہوں۔ تو اس حدیث پر آپ غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے کھجور کے درخت کو بابرکت قرار دیا۔ جب کھجور کا درخت بابرکت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کھجور بھی برکت والا ہوگا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی برکت کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کھجور ہر حال میں کھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کھجور رطب کی شکل میں ہوتا ہے تب بھی کھایا جاتا ہے، پک جاتا ہے تب بھی کھایا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے تب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اور ہر موسم میں یہ پھل پایا جاتا ہے۔ اس کا کوئی خاص موسم نہیں کہ فلاں زمانے میں کھجور پیدا ہوتا ہے، فلاں زمانے میں پیدا نہیں ہوتا، اور فلاں شکل میں کھجور کھایا جاتا ہے، فلاں شکل میں نہیں کھایا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں کھجور کی پیداوار ہوتی ہے، اور ساتھ میں کسی بھی شکل میں ہو کھجور، چاہے سوکھا کھجور ہو، کچا رطب ہو، یا پکا ہوا کھجور ہو، ہر حالت میں کھجور استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے خیر اور برکت کی علامت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا، کہا بیت لا ثمر فیہ جیاع احمر، جس گھر میں کھجور نہ ہو، مسلمان کا وہ گھر جس میں کھجور نہ پایا جاتا ہو، تو اس کے گھر والے بھوکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں گھر میں موجود ہوں گی، پائی جاتی ہوں گی، لیکن اگر گھر میں کھجور نہیں ہے تو وہ گھر والے بھوکے ہیں، بھوکوں کے مانند ہیں۔ اور نبی علیہ السلام سحری میں کھجور استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا، کہا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کے لیے، مومن کی سحری کے لیے سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو کھجور ہے۔ مومن کے سحری کے لیے سب سے بہترین، سب سے اچھی چیز اگر کوئی پائی جاتی ہے تو وہ کھجور ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب افطار کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی افطار روزہ کھولنے کے لیے سب سے پہلے کھجور کا استعمال کیا کرتے تھے۔ کھجور میں بہت ساری بیماریوں کا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے علاج بتایا اور گنوایا کہ کون کون سی بیماری سے کھجور کی وجہ سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو کھجور بابرکت چیز ہے، برکت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے مسلمان برکت حاصل کر سکتا ہے، پا سکتا ہے، ان میں سے ایک چیز دودھ۔ دودھ میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، خیر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اسراء اور معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو جبریل امین علیہ السلام 2 برتن لے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک برتن میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا، اور دونوں برتن نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ کو اختیار کیا۔ دودھ کو اختیار جیسے ہی نبی علیہ السلام نے کیا تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں اصبت الفطرہ، کہ تم نے فطری چیز کو چنا ہے، فطری چیز کو اختیار کیا ہے جو فطرت پر برقرار ہے۔ اور اگر آپ شراب چنتے، شراب کا اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، راہ راست سے بھٹک جاتی۔ تو گویا کہ 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، وہ جو انسان کو فطرت پر برقرار رکھ سکتی ہو۔ فطرت پر برقرار رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان صحیح راستے پر چلتا رہے گا، صحیح راستے پر جاتے رہے گا، اور ساتھ میں فطرت پر جو آدمی برقرار رہتا ہے بہت ساری بیماریوں سے دور ہوتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو دودھ جب آپ نے اختیار کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطری چیز کو اختیار کیا ہے جو انسان کو فطرت پر اور صحیح چیزوں پر برقرار رکھ سکتا ہو، وہ دودھ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، جب انسان دودھ پیتا ہے، دودھ کو استعمال کرتا ہے، تو دودھ پیتے ہوئے دعا کیا کی جاتی؟ اللہم بارک لنا فی وزدنا من،
کہ اللہ تو ہم کو اس دودھ میں برکت عطا فرما، برکت دے. تو برکت کی دعا کی جاتی ہے دودھ پینے کے بعد یا پینے کے ساتھ، اور ساتھ میں وزدنا منہ، اور زیادہ تو ہم کو عطا کر. تو زیادتی کی دعا انسان کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو زیادہ مانگتا ہے تو زیادتی کی طلب اسی وقت کی جاتی ہے جب اس میں خیر ہو، جب اس میں اچھائی ہو، برکت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دودھ میں مسلمان کے لیے خیر رکھا ہے، برکت رکھا ہے. تو اگر کوئی خیر اور برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دودھ خیر اور برکت کو حاصل کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں خیر اور برکت بیان کیا ہے، بتایا ہے، ان میں سے زیتون کا تیل اور اس کا پھل. زیتون کا جو تیل ہے، اس کا پھل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھا ہے، برکت رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زیتون کے درخت کا تذکرہ کیا، اور درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کو کہ یہ درخت بابرکت درخت ہے، مبارک درخت ہے. من شجرۃ زیتونۃ مبارکہ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیتون کا جو درخت ہوتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے. اللہ نے اس میں برکت رکھا ہے، خیر رکھا ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ. کلوا الزیت وادہنوا بہ، کہ زیتون کا تیل کھانے کے لیے اور جسم پر لگانے کے لیے یا سر میں بطور تیل کے تم استعمال کیا کرو زیتون کا تیل، جسم کے لیے یا سر کے تیل کے طور پر تم استعمال کیا کرو، لگایا کرو، اور کھانے کے لیے بھی تم استعمال کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، کیونکہ زیتون کا جو تیل حاصل کیا جاتا ہے بابرکت درخت سے حاصل کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل میں برکت عطا کیا ہے، برکت رکھا ہے. چاہے آپ اس کو بطور تیل کے جسم پر استعمال کریں، چاہے کھانے کے لیے استعمال کریں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پھل میں بھی برکت رکھا ہے. جب درخت مبارک ہے تو ظاہر سی بات ہے تیل حاصل کرے درخت سے، چاہے پھل ہم حاصل کریں، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے، برکت عطا کیا ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں سے انسان برکت حاصل کرتا ہے، برکت پاتا ہے، ان میں نبی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ بکری کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی انسان بکری پالتا ہے اور بکری خریدتا ہے، بکری اپنے استعمال کے لیے حاصل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بکری کو خیر اور برکت کا ذریعہ بیان کیا، ذریعہ کہا. ایک صحابیہ کو نبی علیہ السلام وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتخذی غنما، کہ تم بکریاں پال لو، بکریاں پال لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں برکت رکھی. برکت اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں رکھی ہے. اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اونٹ کے باڑ میں نماز نہ پڑھا کرو. جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے تو وہاں تم نماز نہ پڑھو، لیکن بکریاں جہاں باندھی جاتی ہے وہاں تم نماز ادا کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بکریاں بابرکت ہوا کرتی ہیں. اللہ نے ان کو برکت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے بکریوں کے جو برکات اور خیرات کے حصول کے چیزیں ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے کہتے ہیں کہ دیگر جو جانور ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ اور بسا اوقات جو ہے اور زیادہ تاخیر کے ساتھ وہ بچوں کو جنم دیتے ہیں، لیکن بکریاں بسا اوقات سال میں 3 مرتبہ بکری بچے کو جنم دیتی ہے، سال میں 3 مرتبہ. اور بکری سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے تو اس دودھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے، برکت کا ذریعہ بنایا ہے اس کو. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے دودھ میں بھی برکت رکھی ہے، گائے کے دودھ میں بھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے
گائے کا گوشت بکثرت استعمال کرنے سے منع کیا کہ بکثرت اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ کثرت کے ساتھ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو بسا اوقات وہ بیماری کا سبب بنتا ہے۔ لیکن گائے کا دودھ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہے، اس میں برکت رکھا ہے، تو بکری کے دودھ میں اور گائے کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے اور بکثرت اس کے استعمال کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے برکت حاصل کرنے کے ذرائع تھے جو نبی علیہ السلام نے بیان کیے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ برکت حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع شریعت میں بیان کیے ہیں، بجائے ان مشروع چیزوں کو، مشروع اسباب کو اختیار کرنے کے مسلمان ادھر ادھر برکت کی تلاش میں بھٹکتے رہتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی عامل کے پاس چلا گیا، فلاں آدمی کے پاس چلا گیا شکایت کرتے ہوئے کہ خیر و برکت جو ہے گھر میں موجود نہیں ہے، دکان میں تجارت میں خیر و برکت نہیں ہے، اور بیماری ہے، بیماری کئی دنوں سے دور نہیں ہو رہی ہے۔ ساری چیزوں کی شکایت لے کر انسان جاتا ہے کس کے پاس؟ کمزور مخلوق کے پاس۔ میرے دوستو، یہ چیزیں دور کرنے والا کون ہے؟ بیماری کیا کوئی انسان دور کر سکتا ہے؟ آپ کے تجارت میں خسارہ ہے، وہ کوئی دور کر سکتا ہے؟ اولاد نہیں ہے تو کوئی اولاد دے سکتا ہے؟ اللہ کی شکایت کس کے پاس؟ کمزور مخلوق کے پاس، جو خود عاجز ہے، لاچار ہے۔ اسی لیے آپ انبیاء کے سیرت میں ایک چیز نظر آئے گی کہ جب بھی تکلیف میں ہوتے، مصیبت میں ہوتے تو رجوع کس کی طرف کرتے؟ اللہ کے پاس۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام جب مصیبت میں تھے، تکلیف میں تھے، تو وہ فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی، میری جو مصیبت ہے، جو میری پریشانی ہے، میں کس کے سامنے پیش کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ آپ اللہ کی شکایت مخلوق کے سامنے، خالق کی شکایت عاجز لاچار جو بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے، غنی کی شکایت فقیر کے سامنے۔ یہ کیسا انسان کا جو ہے مطلب طرز عمل ہے؟ انسان سوچے اور غور و فکر کرے۔ میرے دوستو، برکت عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان دعا کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ اور استغفار کے ذریعے برکت حاصل کر سکتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو مشروع وسائل بیان کیے گئے ہیں ان کو اختیار کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بدعت اور شرک سے محفوظ رکھے، ایمان پر اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے اور خاتمہ اسی پر اللہ تعالیٰ فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔